رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران لأبعثن يعني عليكم يعني أمينا حق أمين فأشرف أصحابه فبعث أبا عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ. گزشتہ درس میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک حدیث گزری ہے جو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی تھی. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، ہر امت کا کوئی امین ہے. جتنی بھی امتیں گزری ہیں ہر امت کا ایک امین رہا ہے. وَإِنَّ أَمِينَنَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ، اے امت اسلامیہ میری امت کا امین ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہے. اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا لأبعثن، میں یقیناً تمہاری طرف بھیجوں گا ایک آدمی کو، یعنی امیناً، جو کہ امین امت ہے، میری امت کا امین ہے، وہ میں تمہاری طرف بھیجوں گا. حق امین، جو کہ امین کہلوانے کا صحیح معنوں میں حقدار ہے، یعنی حقیقی امین ہے، اسے میں آپ کی طرف بھیجوں گا. فاشرف اصحابہ، اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ہر کسی کی خواہش ہے کہ دیکھیں یہ شرف کس کو ملتا ہے، کیونکہ ایک امین تو آپ بنا چکے اور وہ ہیں ابو عبیدہ بن جراح. اور اہل نجران، جو کہ آج نجران سعودی عرب کا حصہ ہے، نجران، جیزان یا جازان، یہ جنوب پورا ابہا باہا، یہ سارا اس وقت نجران الگ سے ایک حصہ تھا یا یمن کے تابع تھا، آج وہ سعودی عرب کا حصہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے اہل نجران، میں یقیناً تمہاری طرف ایک ایسا آدمی بھیجنے والا ہوں جو کہ حق امین، حقیقی معنوں میں امین ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اب ظاہر ہے کہ ہر کسی کا جی چاہتا ہے کہ یا اللہ یہ شرف مجھے مل جائے، لیکن شرف یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دین ہوتی ہے، وہ جس کو چاہے دے دے. یہ قوت بازو سے ملنے والی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ خدائے بخشندہ جسے بخش دے. فبعث ابا عبیدہ رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کی طرف حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا. گویا کہ یہ دوسرے موقع پر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اپنی امت کا امین قرار دے دیا. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے فضائل اور مناقب، ان کا مقام و مرتبہ اس اسلامی شریعت میں کیا ہے، اس سلسلہ میں حضرت ابو ہریرہ الدوسی رضی اللہ عنہ، بنی دوس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے کا نام ہے، کہتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ النہار لا یکلمنی ولا اکلمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے ایک حصے میں گھر سے نکلے، میں آپ کے ساتھ ہوں، نہ آپ مجھ سے کوئی بات کرتے ہیں نہ میں آپ سے کوئی بات کرتا ہوں، یعنی میں پوچھنے کی ہمت نہیں پا رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں کر رہے، خاموشی سے آگے چلے جا رہے ہیں، میں ساتھ ساتھ چلا جا رہا ہوں. حتی اتا سوق بنی قینقاع، یہاں تک کہ بنی قینقاع کا بازار یا بنی قینقاع کا محلہ جو ہے وہ آ گیا. اس محلے میں ہم پہنچ گئے. فجلس بفناء بیت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کا جو صحن ہے، اس صحن تک آپ تشریف لے گئے، خاموشی سے وہاں پہنچے اور جا کے بیٹھ گئے. ظاہر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو راوی ہیں، ساتھ ہیں، یہ بھی ساتھ ہی کہیں بیٹھ گئے. فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی بلند آواز سے جو کہ اندر لوگوں کو سنی جا سکے فرمایا اتم لوکا، چھوٹا کہاں ہے، بچہ کہاں ہے. یعنی اتم لوکا عربی کا یہ جملہ ہے جو عام
کہیں کہ لغت میں یہ ملتا ہوگا، نہیں، معروف ہے کہ عرب یہ لفظ کہیں تو معنی کیا ہوتا ہے. جیسے ہمارے کہتے ہیں نا منا کہاں ہے، چھوٹو کہاں ہے، بچہ کہاں ہے. آپ نے 2 مرتبہ فرمایا اتم لوکا، بچہ کہاں ہے، چھوٹا کہاں ہے. فحابستہ شیئا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فوراً نہیں بھیج دیا بلکہ تھوڑا روک لیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فظننت انہا تلبسہ سخابا، میرا خیال ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، حضرت حسن کو، حسین کو کوئی خوشبو لگا رہی ہوں گی، او تغسلہ، یا اسے نہلا دھلا یعنی منہ دھونا، صاف کرنا. زیادہ کہ نہانے میں تو وقت لگ جاتا ہے، منہ وغیرہ دھو رہی ہوں گی، اسے صاف صفائی کر رہی. فجاء یشتد، بالآخر اندر سے بھاگتے ہوئے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ، ان میں سے کوئی ایک ہیں، نام کسی کا نہیں ہے، بھاگتے ہوئے آئے. آنقہ وقبلہ، ایسے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولے ہوئے ہیں. بچہ دور سے بھاگتا آ رہا ہے، ہاتھ کھولے ہوئے سیدھا نانا کی چھاتی کے دڑام سے آ پہنچا. آپ نے اسے سینے سے لگا لیا اور اسے چوما، پیار کیا، شفقت کی. آنقہ معانقہ کرنا، یہ جو ہمارے عربوں والا معروف ہے نا، گردن سے گردن ملانا. ہمارا پنجابی کا یا دیسی انڈیا پاکستان کا معانقہ تو بڑا تکڑا ہے نا، پورا جپھا، اگلے کی چاہے پسلیاں ٹوٹ جائیں. معانقہ اصل میں صرف عنق عربی لفظ ہے، عنق کا معنی ہے گردن، گردن سے گردن ملانا. وہ آپ عربوں میں دیکھیں گے ہاتھ میں ہے اور گردن سے گردن یا گال سے گال ملا ہوا ہے اور بس. لیکن ہمارا معانقہ جو ہے وہ ذرا ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے، وہ سامنے والے کو اچھی طرح جوڑ کے رکھ دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے معانقہ کیا، اس کو چوما اور فرمایا اللہم احببہ، اے اللہ اس بچے سے پیار کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اور جو اس بچے سے پیار کرے اے اللہ تو اس سے بھی پیار کر. اس بچے کو محبوب بنا، اور جو اس بچے کو محبوب بنائے اس کو بھی محبوب بنا. گویا کہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرنے والے بھی اللہ کے محبوب ہیں. لیکن محبت کیسی ہو؟ بیٹے کے یا نواسے کے غم میں ماتم کریں، نواسے کے غم میں اپنا سینہ کو بھی کریں، نواسے کے غم میں کپڑے پھاڑیں، نواسے کے غم میں یہ کریں وہ کریں، اور نواسے کا نانا کیا کہہ رہا ہے اس کی پرواہ نہ کریں. اب نواسے کی محبت کی دعا کس نے کی ہے؟ نانا نے. اور نانا کہہ رہا ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں، 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ نہیں سوائے بیوی کے. جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن سوگ کرے. اور ایک آدمی 1450 سال سے سوگ منائے چلا جا رہا ہے، اس سے بڑا مخالف سنت کون ہوگا؟ یہ نبی کے چاہنے والے نہیں، یہ حسین کے چاہنے والے نہیں، نہ حسن کے چاہنے والے ہیں، یہ من مرضی کے مالک. یہ وہ دین ہے جس کا کوئی سر نہیں پیر نہیں. اللہ کے نبی فرمائے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں، اور یہ سوگ منائے چلے جا رہے ہیں. جیسے محرم کا چاند نکلا، ان کی 4 پائیاں الٹی، ان کے دماغ الٹے، ان کے کرتوت الٹے. ساری دنیا سفید لباس میں ہے، یہ کالے لباس، ہر چیز الٹی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ تو اس بچے کو محبوب بنا، اور جو اس سے محبت کرے اسے بھی اپنا محبوب بنا. اب محبت کیا ہے؟ بچے نے جو طریقہ ہمارے سامنے پیش کیا، جو اس کے نانا نے ہمیں شریعت دی اس کو مانے. نہ یہ کہ سال کے بعد 1 مرتبہ اپنے سینہ کو بھی کر لی، رو پیٹ لیا، جو کہ شرعاً جائز نہیں بلکہ حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ خوانی کرنے والی عورت پر لعنت فرمائی. نوحہ خوانی کرنے والی پر بھی لعنت ہے. والمستمع، النائحہ والمستمع، جو نوحہ خوانی کرے یعنی پیٹے اور بک بک کرے اس پر بھی لعنت، اور جو سنے اس پر بھی لعنت. اب ہمارے اہل سنت نوحہ خوانی کرتے تو لیکن سننے کے لیے چاہتے ہیں. جی چلیں مجلس دیکھتے ہیں، وہ اچھا وہاں ذرا بیان بڑا یہ ہے اور وہ ہے، وہ رو رہے ہیں یہ بھی رو رہا ہے، وہ رلا رہے ہیں یہ بھی ساتھ لگا ہوا ہے. اور ان کے بس میں کبھی آ جائے تو یہ سارے تو ٹھا ٹھا مار رہے ہوتے ہیں، یہ تھوڑا تھوڑا یہ بھی کر لیتے ہیں.
تو یہ محبت نہیں ہے، یہ پیار نہیں ہے، یہ سنت کی خلاف ورزی ہے، یہ شرعاً ناجائز ہے، اور یہ باعث لعنت فعل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے والی پر بھی اور کرنے والی پر، مرد لعنت کرے وہ بھی ملعون، مرد نوحہ کرے ملعون، نوحہ سنے ملعون، عورت نوحہ کرے ملعونہ اور سنے تو ملعونہ، اور یہ تو کرتے ہیں اپنے کرتوت کے نتیجہ میں۔ مجھے یاد ہے یہاں ایک مرتبہ میں نے کچھ تفصیل سے بتایا تھا کہ روتا ہمیشہ وہ ہے جس نے کچھ کرتوت کیے ہوں برے۔ قرآن کریم کے حوالے سے میں نے چند ایک واقعات بھی ذکر کیے تھے، اب چونکہ وہ موقع ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم کو آپ کھول کر دیکھیں، سب سے پہلے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے چیخنے چلانے والا، رونے والا، نوحہ کرنے والا کون ہے؟ آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل۔ قرآن کھولیے، واقعہ آپ کو مل جائے گا۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا اور روتا پھرتا ہے، کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں؟ فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کوے کو بھیجا، اس نے دوسرے کوے کو مارا، پھر زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں دفن کر دیا۔ تو کہتا ہے کہ میں بھی تو کیا چیز ہوں، مجھ سے تو کوا اچھا ہے، اسے معلوم ہے کہ اپنے بھائی کو مار کر دفن کیسے کرنا ہے، مجھے تو اتنا بھی معلوم نہیں۔ کون رو رہا ہے؟ قاتل۔ آگے آ جائیے، سورۃ البقرہ، جس واقعہ کی وجہ سے سورۃ البقرہ کا نام بقرہ ہے، وہاں ایک گائے کا ذکر ہے۔ وہ گائے کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ ایک آدمی نے وراثت کے مسائل کے ضمن میں کہ یہ سارا مجھے آ جائے، چچا کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو کہیں پھینکا، کہیں جا کے شور مچا دیا، میرا چچا مارا گیا، میرا چچا قتل ہو گیا، کسی نے مار دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بات آئی، اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اللہ نے حکم دیا موسیٰ گائے لو، گائے کو ذبح کرو، اس کے جسم کا ایک حصہ کاٹ کر میت کو لگاؤ، میت بول کر بتائے گی قاتل کون ہے۔ ایسے ہی ہوا۔ یہ وہی گائے ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں اس کا رنگ کیا ہو، پھر کہتے ہیں عمر کیا ہو، وہ گائے کیسی ہو، ویسی ہو۔ اتنے سوالات کیے کہ گائے کا ملنا مشکل ہو گیا۔ اگر فوراً کہا گائے لو، کوئی بھی گائے، لسی، ماندی، کالی، پیلی، کوئی بھی لے لیتے، ذبح کرتے، معاملہ ختم تھا۔ خود سوال کر کر کے اتنے سوال کیے کہ گائے کو اللہ رب العزت نے جو ان پوچھا وہ بتاتا گیا۔ اب ان مواصفات کی، ان صفات کی گائے ملنا مشکل ہو گیا۔ بہرحال گائے لی، ذبح کی، وما کادوا یفعلون۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ تو سوالوں کا رنگ ایسا کر رہے تھے کہ گویا وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن مجبوراً کرنا پڑا کیونکہ قاتل کی تلاش تھی۔ گائے کا ٹکڑا کاٹ کے ذبح کر کے گائے کو گوشت لگایا میت کو۔ میت نے کہا یہ جو زیادہ بک بک کر رہا ہے نا، زیادہ بھونک رہا ہے، میرا بھتیجا، اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ جو زیادہ رو رہا ہے، زیادہ نوحہ خوانی کر رہا ہے، زیادہ ماتم کر رہا ہے، وہ میرا بھتیجا، یہی میرا قاتل ہے۔ یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، سورہ یوسف پڑھ لیں۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے کون آئے؟ جاؤ اباہم عشاء یبکون، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ وہ اپنے باپ کے پاس شام کو روتے ہوئے آگے اور کہا کہ ہمارے بھائی کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ واقعہ تو قرآن کریم میں ہے نا۔ رو کون رہے ہیں؟ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا۔ وہ مرے نہیں مرے، یہ تو اپنی طرف سے مار کے آگے۔ یہاں بھی قاتل ہیں، یہی چلا رہے ہیں۔ وہ سورہ بقرہ والا قاتل ہے، وہ چلا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل قاتل ہے، وہ چلا رہا ہے۔ یہ بدبخت کوفے والے قاتل ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے، اور یہ قیامت تک چلاتے رہیں گے اپنے اس گناہ کی وجہ سے، اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے کہ ہم کیا کر بیٹھے۔ لوگوں کو کچھ کہتے ہیں کہ یہ محبت حسین ہے، قطعاً نہیں۔ اگر محبت حسین ہوتی تو حسین کے نانا کی باتیں مانتے جو کہ نبی تھے۔ حسین تو نبی نہیں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مان لے تب بھی نبی نہیں بنتے، جبکہ وہ امامت کا مسئلہ بھی ایک الگ ہے۔ امام مانے تب نہیں، شہید اعظم مانے تب نہیں، کچھ بھی مانتے رہیں، نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کوئی نبی کی شریعت پر عمل نہیں کرتا وہ نجات نہیں پا سکتا، چاہے وہ ساری عمر روتا رہے اور چاہے اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ بہے، کیونکہ شریعت مصطفیٰ کو ماننا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، یا اللہ اس بچے سے تو پیار کر اور اس سے پیار کرنے والوں سے بھی پیار کر، لیکن یہ پیار نہیں جو جعلی پیار اور روٹیاں کمانے والا پیار ہے جو آج کل یہ لوگ کر رہے ہیں۔
حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن علی عاتقہ، میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے اپنے نواسے حسن کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پیار اور اپنے ان دونوں نواسوں سے پیار یہ ضرب المثل ہے۔ اتنا پیار کبھی کسی باپ نے کسی بیٹی سے نہیں کیا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کیا، اور کسی نانا نے قیامت تک اتنا پیار اپنے نواسوں کو نہیں دینا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو دیا۔ کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے اور دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اپنے اس نواسے سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ اللہ کے نبی دعا مانگیں، اللہ رب العزت یقیناً دعاؤں کو قبول کرنا۔ اللہ کے محبوب تھے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، لیکن اللہ کے محبوب وہ تھے، یہ کرتوت وہ نہیں کر رہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ بھی اللہ کے محبوب ہو گئے ہوں گے، کیونکہ ان کے سارے کرتوت سنت کے خلاف ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ کبھی کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے یہ دعا مانگ رہا ہے۔ ایک حدیث اور ہے بڑی مشہور و معروف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے ہیں اور حضرت حسن یا حسین، اور معروف ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر نماز کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار ہو گئے، ظاہر کے سجدے میں ہیں اور ایسا سسٹم ایسا وضع خطا بنی ہوئی ہے کہ بچہ چھلانگ مارے اور اوپر سوار ہو جائے۔ آپ نے سجدہ لمبا کر دیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم سمجھے، ایسے موقعوں پہ کئی ایسے احادیث آتی ہیں کہ ہم سمجھے کہ شاید آپ فوت ہو گئے۔ ہمارے مولوی کو تو فوت ہونے کے بعد بھی توفیق نہیں مل رہی کہ سمجھ جائے کہ نبی فوت ہو گئے، اور وہ موقع پہ موقع کہتے رہے۔ سجدہ لمبا ہوا، صحابی کہتے ہیں ہم سمجھے کہ شاید آپ فوت ہو گئے، یعنی آپ اٹھ ہی نہیں رہے۔ اٹھے، نماز کے بعد سلام پھیرا تو اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ میرا بیٹا مجھ پر سوار ہو گیا تھا تو میں نے اس کو جلدی جلدی ادھر ادھر پھینکنا نہیں چاہا، میں نے کہا کہ یہ سواری کا لطف لے لے۔ سواری سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سوار ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، یعنی بچے کا دل توڑیں کہ فوری طور پہ اٹھیں اور اس کو سائڈ میں اتار دیں۔ میں نے چاہا کہ تھوڑی دیر یہ بچہ سواری کا لطف لے لے، پھر میں اٹھوں گا، اس طرح میں لیٹ ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو نواسیوں کو بہت پیار دیا۔ ایک دوسری نواسی کا واقعہ بھی ہے نا، حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیٹی ہیں، ان کی بیٹی ہے امامہ، ابو العاص رضی اللہ عنہ کی بیٹی۔ امامہ کو گود میں اٹھا کر آپ نے جماعت کرائی، پوری جماعت، اور جب آپ رکوع جاتے بچی کو سائیڈ میں بٹھا لیتے، سجدوں سے فارغ ہوتے اٹھنے لگتے پھر بچی کو گود میں اٹھا لیتے۔ اپنی نواسی کو اٹھا کر جماعت کرائی، یہ نہیں کہ اکیلے ہیں اپنے کمرے میں ہیں تو ٹھیک ہے بھائی چل جائے گا، ساری دنیا امت کے لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسی کو اٹھایا ہوا ہے۔ ہمارے مولوی کو پتہ نہیں کیا سوجی کہاں کہ کہیں ہاتھ ایسے نہ ہو جائے، ویسے نہ ہو جائے، پاؤں ایسے نہ ہو جائے، ایسے جیسے پاؤں کو کیل لگ گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسی کو اٹھا کر جماعت کرائی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کتنی مرتبہ رکھا ہوگا، کتنی مرتبہ بچے کو اٹھایا ہوگا۔ نماز کے دوران بچے کو سنبھال کے رکھنا، یہ ساری باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اگر ضرورت پڑے تو ماں 4 رکعتیں 40 رکعتیں بچے کو اٹھا کر پڑھ سکتی ہیں، بٹھا لے اٹھا لے، اس سے نماز پہ فرق نہیں پڑے گا۔ اور وہ ماں ہے اور یہاں نانا ہے، یہ مرد ہیں، یعنی باپ بھی اٹھا سکتا ہے، بھائی بھی اٹھا سکتا ہے، کوئی بھی اٹھا لے، ضرورت پڑے تو نماز کے دوران کوئی حرکت کی جا سکتی ہے۔ یمن کے ایک آدمی نے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث مجتہد مفسر گزرے ہیں، بہترین تفسیر لکھی انہوں نے فتح القدیر، 5 عربی جلدوں میں بہترین تفسیر شمار ہوتی ہے تفسیروں میں سے، اور نیل الاوتار کے نام کی کتاب لکھی جس نے دنیا علم میں شور مچا دیا اور آج تک ہے اور موجود ہے۔ ان سب کتابوں کے السیل الجرار، نیل الاوتار اور اس کے علاوہ اور کئی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کے مؤلف سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر نماز کے دوران سر سے ٹوپی گر جائے تو اٹھا کے رکھ لوں؟
ہمارے یہاں تو ٹوپی کی بڑی پابندی ہے نا. اگر نماز کے دوران سجدے میں گیا، اور ظاہر ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹوپی پہ تھوڑا وزن پڑا، پیچھے سے نیچے گر گئی، تو کہتا ہے کہ حضرت اگر، اور یہ بہت بڑے مفتی بھی تھے، قاضی بھی تھے، جج بھی تھے، اگر ٹوپی سر سے گر جائے تو اسے اٹھا کے سر پہ رکھ لوں. اور وہ چونکہ عرب بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اللہ رب العزت نے علم بھی اتنا بے پناہ سمندر علم کا، یہ واقعہ ان کے ذہن میں موجود تھا. اور بچی کا نام کیا ہے؟ امامہ. بچی کا نام ہے امامہ الف کے ساتھ. اور ٹوپی یا پگڑی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اردو میں بھی کہتے ہیں، عربی میں بھی کہتے ہیں امامہ، لیکن یہ عین کے ساتھ ہے. اور ہماری عین اور الف ایک ہی ہے، وہ آپ کو معلوم ہے. ہم عین الف میں کوئی فرق نہیں جانتے، نہ کر سکتے ہیں. کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ کو اٹھا کر جماعت کرا لی، اور تو امامہ اٹھا کے سر پہ نہیں رکھ سکتا. یعنی ٹوپی تو ایک مرتبہ گرے گی، اٹھا کے سر پہ رکھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جماعت کرا دی اپنی نواسی کو اٹھا کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اپنی نواسیوں سے، اپنے نواسوں سے، اپنی بیٹیوں سے، بیٹوں سے انتہائی بے مثال قسم کا پیار ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں انا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام. مولا کا لفظ ہے یہاں، مولا غلام، وہ جو آزاد کر دیا گیا. اور اگر مولا نہ کہا جائے تو کیا بنے گا معنی؟ مولانا ہمارا آزاد کردہ غلام، مولانا ہمارا آزاد کردہ غلام، یا انت مولانا، اے ہمارے آقا و مالک. یہ لفظ ہے جو دو ذو معنی جس کو کہتے ہیں، غلام کے معنوں میں بھی ہے، آقا کے معنوں میں بھی ہے. ہمارے پاکستان میں ایک صاحب گزرے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی تقدیر ہے جو لکھی ہے. انہوں نے اتنا شور مچایا اس لفظ پر، ساری دنیا کے علماء کو مشرک کر دیا. یہ بھی مشرک، وہ بھی مشرک. کیوں گی؟ یہ مولانا تو اللہ ہے. آئیے دیکھیں آپ کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا لفظ ہے، اور لفظ ہے مولا. مولا کا معنی غلام، آزاد کردہ، اور مولا کا معنی آقا. اللہ کی طرف لگائیں تو آقا، دوسری طرف لگائیں تو مولا، غلام. بہرحال انہوں نے بہت یہ بات اٹھائی کہ رسالہ لکھ مارا کہ مولانا کہلوانا، مولانا کہنا مشرک ہے، شرک ہے، یہ ہے، وہ ہے، جب کہ مولا غیر اللہ کا نام ہے. عالم کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالم اللہ ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ، کبھی کوئی نہیں سمجھتا. صرف احتراماً ایک لفظ ڈال دیا. اور یہاں بالکل ہی لو کلاس طبقہ جو ہے مولا، اس کو بھی کہا گیا جو کہ غلام ہے. زید بن حارثہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ. یہ معروف، جو زید بن محمد کے نام سے بھی معروف تھے. صحابی کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، ما کننا ندعوہ الا زید بن محمد، ہم تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کو زید بن محمد کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب لیا، حضرت خدیجہ نے دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، اس کے بعد اسے آزاد کر دیا اور کہا کہ تمہارا جی چاہے رہو نہ رہو. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا قبول کر لیا. حضرت زید کے والدین پیچھے سے، چچا آیا، والد آئے، دوسرے لوگ آئے، ڈھونڈتے ڈانٹتے پہنچے، دیکھا کہ ہمارا بیٹا تو غلام ہے یہاں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور کہا کہ یہ زید ہمارا بیٹا ہے، ہم اس کو لینے آئے ہیں. آپ نے فرمایا تشریف رکھیے، خدمت کی، مہمانداری کی. زید کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا زید یہ کون لوگ ہیں؟ تو زید کہتے ہیں کہ یہ میرے چاچا اور یہ میرے ابا ہیں. فرمایا کہ بیٹا یہ تمہیں لینے آئے ہیں، تمہارا جی چاہے اپنے چچا اور باپ کے ساتھ چلے جاؤ، اور جی چاہے تو ہمارے ساتھ رہو، تمہاری مرضی، ہماری طرف سے آزاد ہو. حضرت زید رضی اللہ عنہ جس گھر میں پل رہے ہیں، جس شخصیت کی طرف آج منسوب ہیں، زید بن محمد کہلوائے جا رہے ہیں، اور وہ شخصیت جو کہ رحمت للعالمین ہے، چھوڑ کے جانے کو جی چاہے گا؟ ماں باپ کی محبت کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ نہیں میں یہیں رہوں گا. آپ نے فرمایا بھائی تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں، اور میں زبردستی سے بھیجنے کے لیے تیار نہیں. بیٹا تمہارا ہے، میرے پاس رہنا چاہتا ہے، لہذا چھوڑ دو. وہ راضی خوشی واپس چلے گئے. یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ.
ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پیار ہوا کہ لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا کہ گویا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک یا اڈاپٹ کردہ بیٹے ہیں، تو زید بن محمد کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ان کی شادی کی حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے، زینب بنت جحش، آپ کی پھوپھی زاد بہن جو بعد میں آپ کی بیوی بن گئی، ان سے شادی کی۔ ان کی نباہ نہیں ہوا، ان کا نباہ نہیں ہوا، انہوں نے طلاق دے دی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے۔ لوگوں نے شور مچا دیا، بہو سے شادی کر لی۔ اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی کہ ہمارا نبی کسی مرد کا باپ ہے ہی نہیں، بیٹے ہوئے بچپن میں ہی فوت ہو جاتا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ میرا نبی ما کان محمد، صاف لفظوں میں کہا کہ میرا نبی محمد کسی مرد کا باپ نہیں ہے، لہذا جو مرد کا باپ نہیں ہے تو بہو ہو سکتی ہے؟ بہو ہو ہی نہیں سکتی۔ میں کو لے پالک تھا، اس نے طلاق دے دی، انہوں نے نکاح کر لیا۔ بہرحال بعد میں حضرت زید رضی اللہ عنہ نے دوسری عورت سے شادی کی، اس سے بچہ ہوا اور اس کا نام تھا اسامہ، حضرت اسامہ بن زید۔ اسامہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت تھی کہ حسن، حسین، اسامہ دونوں تینوں ایسے جیسے ایک ہی ہیں، اتنا پیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ چونکہ پوتا بن گئے نا، ایک طرف نواسے ہیں، دوسری طرف پوتا، منہ بولا پوتا صحیح، لیکن آپ نے انتہائی پیار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اتنا پیار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا تعلق تھا، ما کننا ندعوہ الا زید بن محمد، ہم تو زید بن محمد کہا کرتے تھے۔ حتی نزل القرآن، یہاں تک کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 5 میں کلمات ہیں، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، یہی زیادہ قرین انصاف بات ہے، یعنی باپ کی طرف منسوب کرو، اپنی طرف کوئی بھی کسی کو منسوب نہ کرے۔ ابھی ہم راستے میں آ رہے تھے، ٹیلی فون آیا کہ پاکستان میں، یہ بالکل اتفاق سے اسی آیت کا حوالہ میں راستے میں دیتا ہوا آ رہا ہوں، پاکستان میں عیدی ٹرسٹ ہے، معروف ہے کراچی میں، اور پورے پاکستان میں اس کا نیٹ ورک کام کر رہا ہے۔ یتیم، لا وارث، حلال حرام جو بھی ظاہر ہے کہ دنیا میں جو بچہ آتا ہے اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ بچوں کو پالتے ہیں۔ وہاں سے کسی نے بچہ لے لیا، اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اسے اپنا نام دے سکتا ہے یا نہیں۔ ٹرسٹ والوں کو یہ معلوم نہیں کہ یہ کس کا بچہ ہے، گلی سے ملا، سڑک سے ملا، بازار سے ملا، فلاں جگہ سے ملا، فلاں جگہ سے ملا، کچرے کے ڈبے کے پاس پڑا ملا، اٹھا کے لے آئے، پال رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ اس کے باپ کا نام کیا ہے۔ کوئی آیا، اس نے کہا کہ ہم بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا لے جاؤ، بچے کا نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، نہیں معلوم۔ اب کیا کریں؟ کیا اس بچے کو کوئی اپنا نام دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، کیونکہ قرآن کریم نے آج سے 1450 سال پہلے فرما رکھا ہے، جس کے باپ کا پتہ نہ ہو اس کو اس کے باپ کی طرف منسوب کرو، اور اگر پتہ نہیں ہے فاخوانکم فی الدین۔ یہی سورہ احزاب آیت نمبر 5، ادعوہم لآبائہم۔ اس کے آگے پیچھے آپ لوگ اپنے گھر میں جا کر کھول کر دیکھیں، یہ چونکہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے لوگ پاکستان میں، انڈیا میں کسی بچے کو اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں، باپ کی جگہ اپنا نام لکھایا، سعودی عرب لے آئے، یہاں اسکولوں میں باپ کی جگہ اپنا نام، امیگریشن میں باپ کی جگہ اپنا نام، کل کو اگر وہ نکاح کرتا ہے باپ کی جگہ اپنا نام، ساری جگہ جھوٹ پہ جھوٹ کا پلندہ کھڑا کر دیتے ہیں، اور قرآن کریم کے سراسر خلاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن کریم نے اس بات کو منع فرمایا ہے، فرمایا کہ اگر باپ کا نام معلوم ہے تو اس کو اس کی طرف منسوب کرو، نہیں اخوانکم فی الدین، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ دینی بیٹے نہیں کہا، دینی بھائی ہیں، یعنی ایک دینی بھائی سمجھ کر کے اس کے باپ کا مجھے معلوم نہیں، پالوں گا، پوسوں گا، پڑھاؤں گا، جو چاہے کروں گا، لیکن اس کے ولدیت کے خانے میں آپ اپنا نام نہیں لکھ سکتے۔ یہ شرعی حکم ہے، اور اس میں ہماری بہت ساری برادری بھائی لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اس میں خلاف ورزی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض دفعہ سننے میں دیکھنے میں آتا ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے فاضل، مدینہ یونیورسٹی تک کے فاضل لوگوں میں سے بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں بھی ان کو بھی، کہ اس میں آ کے کوتاہی برت گئے، کہا کہ ہاں بس یہ ہے اور وہ ہے۔
اللہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، جس کے باپ کا نام معلوم نہیں ہے اخوانکم فی الدین، وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ لہذا یہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم زید بن محمد کہا کرتے تھے، کب تک؟ حتی نزلت القرآن، حتی نزل القرآن، یہاں تک کہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، یہی زیادہ قرین انصاف ہے، اس کے علاوہ کوئی کارروائی نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہی بیان فرماتے ہیں بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا، اسے بھیجا، وامر علیہم اسامہ بن زید، اس لشکر کا سربراہ بنایا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو۔ فطعن بعض الناس فی امارتہ، بعض لوگوں نے اعتراض کیا، کہا کہ یا رسول اللہ چھوٹی سی عمر کا لڑکا ہے، ہماری زبان میں کہتے ہیں چھوٹا سا لونڈا ہے، اور آپ نے بڑے بڑے شیوخ مشائخ معزز و مکرم ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کی موجودگی میں آپ نے اسامہ کو رئیس لشکر بنا دیا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تطعنوا فی امارتہ فقد کنتم تطعنون فی امارت ابیہ من قبل، آج تم اسامہ کی امارت یا اس کی سربراہی پر الزام لگا رہے ہو، تان کر رہے ہو، تم نے پہلے اس کے باپ کی امارت پر بھی تان کیا تھا۔ کبھی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سربراہ بنایا تھا تو کہا کہ وہ بچہ بھی نہیں تھا، بڑا تھا، اس وقت بھی تم نے تان کیا اور کہا کہ یہ غلام رہا ہے، آزاد ہوا، جبکہ وہ غلام تھے ہی نہیں، اصلاً پیچھے سے ماں باپ آ گئے ہیں، غلط فہمی میں بکتے بکاتے آئے تھے۔ تو کہا کہ تم نے اس کے باپ کی امارت پر بھی ایک مرتبہ اعتراض کیا تھا، اور آج تم اس کے امارت یا سربراہی پر اعتراض کر رہے ہو۔ ان کان لخلیقا للامارہ، میں یہ جانتا ہوں کہ یہ امارت و سربراہی کے صحیح طور پر مستحق ہے، عمر چھوٹی صحیح، قد چھوٹا صحیح، جو بھی کہو چھوٹے صحیح، لیکن امارت کے صحیح طور پر یہ مستحق ہیں۔ اور ایسے بھی نہیں کہا، فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ یہ نوجوان امارت کا مستحق ہے۔ اب صحابہ میں تو کسی میں یہ جرت نہیں تھی نا کہ کہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف زبانی کہہ دیتے کافی تھا، اعتراض کیا، جواب مل گیا، اور جب جواب ایم اللہ کے ساتھ ملا، مجھے قسم ہے اللہ کی کہ یہ امارت کا مستحق ہے، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ فرمایا وَإِن كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، یہ لوگوں میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب نوجوان، یعنی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ مجھے بہت پیارے ہیں اور امارت کے مستحق بھی ہیں۔ وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ، یعنی زید بن حارثہ بھی مجھے بہت پیارے تھے، اور ان کا بیٹا ان کے بعد اسامہ بھی مجھے بہت پیارا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ اور اسامہ رضی اللہ عنہما کے یہ فضائل ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین انسان تھے۔ یہ سلسلہ جاری ہے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے، سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان فضائل کے سلسلہ میں یہ بات جیسے ساتھ ساتھ ہی تھوڑی تھوڑی وضاحت میں کرتا جاتا ہوں کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ فضیلت اس کی ہے اب سارا کچھ اس کے کھاتے میں ڈال دیں۔ جیسے پچھلے دنوں ایک حدیث گزری، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، تو شیعہ نے یہ باندھ لیا کہ پکے عمر بھر کے خلیفہ ہیں، اور مثال دی آپ نے کہ جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے اس طرح میرے لیے تم ہو۔ وہاں تو ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہی ہو گئے تھے، خلیفہ کیسے بنے تھے؟ وقتی طور پر خلیفہ وہ بنے، وقتی طور پر ان کو بنایا گیا۔ معراج، معجزات نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور طب نبوی، یہ دو موضوعات ہیں یہاں اللؤلؤ والمرجان کے، یہیں جو پہلے دروس گزرے ہیں ان کی یہ دو ڈیویڈیز ہیں، جن کو چاہیے یہ کاشف صاحب سے لیتے جائیے۔ دودھ یا کوئی دوائی کھڑے ہو کر پینا جائز ہے یا پانی کی طرح بیٹھنا ہوگا؟ بہتر یہ ہے کہ دوائی پئیں بیٹھ کر آرام سے بسم اللہ پڑھ کے پئیں اور اللہ سے شفا کی دعا بھی مانگیں۔ کئی لوگوں نے مجھے یہ سننے میں آیا، کئی لوگ کہتے ہیں کہ دوائی پر بسم اللہ نہیں پڑھو، پھر تو دوائی میں برکت ہو جائے گی۔ دوائی میں برکت چاہیے تاکہ وہ شفا کا ذریعہ بنے، شفا تو اللہ نے دینی ہے، ذریعہ یہ بن جائے
تو یہ دعا پر بسم اللہ پڑھنے کا معنی یہ نہیں کہ بیماری لمبی ہو جائے گی، بسم اللہ پڑھنے کا معنی یہ کہ اللہ اس میں برکت دے گا اور شفا شامل کر دے گا۔ لہذا دوائی ہو، پانی ہو، دودھ ہو، کچھ بھی ہو، بیٹھ کر ہی پینا چاہیے، لیکن اگر کبھی کسی مجبوری کے تحت کھڑے ہو کر پی لیں تو انشاءاللہ پھر کوئی حرج نہیں۔ میری بیٹی ہسپتال میں داخل ہے، اس کے لیے اور تمام مریضوں کے لیے صحت یابی کی دعا کریں۔ یہ جنہوں نے لکھا ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح جتنے بھی دوسرے بیمار ہیں، مریض ہیں، اللہ تعالیٰ سب مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ دوسرا ہے مریضہ روبینہ شہین زوجت صلاح الدین، کراچی ہسپتال میں زیر علاج ہے، ICU میں ہے۔ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت روبینہ شہین کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دوسرے تمام مریضوں بیماروں کو بھی اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے۔ میری نظر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ گزرا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کہنے لگا کہ انصاف کرو۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ تم نے انصاف نہیں کیا، بدتمیزی کی انتہا کر دی تھی۔ اس نے کہا کہ تم نے انصاف نہیں کیا۔ یہ حدیث صحیح ہے، موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہوئے، صحابہ کو آگاہ کیا کہ اس شخص کی آل بھی فتنہ پرور ہوگی۔ یہ صحیح حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ جس آدمی نے یہ بدتمیزی کا رویہ اختیار کیا، کہا کہ یہ بھی بدتمیز ہے، اس کی نسل سے بدتمیز لوگ نکلیں گے، اور وہ خارجی ہوئے جو کہ بڑے مشہور و معروف ہیں۔ وہ شخص بنی تمیم سے تعلق رکھتا تھا، اور اس طرح اس شخص کا تعلق شیخ محمد بن عبد الوہاب سے ثابت کر کے اس کو فتنہ کا قائد قرار دیا گیا ہے۔ بنی تمیم کے سارے لوگ ہی فتنہ ہیں، کیا یہ بات مانیں گے آپ؟ بنی تمیم کا کسی کا ہونا، اب بنی حنیفہ ہے، بنی حنیفہ سے ایک آدمی نکلا جس کا نام مسیلمہ کذاب ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جبکہ بنی حنیفہ سے آج بھی سعودی عرب بھرا ہوا ہے۔ ریاض شہر کے وسط میں وادی حنیفہ آپ کو معلوم ہے، شہر کے وسط میں بدیہ وغیرہ جو ہیں ان کے درمیان سے ایک بہترین وادی گزرتی ہے، نہر کی طرح کی شکل وادی ہے، اس کا نام ہی وادی حنیفہ ہے، وادی بنی حنیفہ۔ بنی حنیفہ سے ایک آدمی گندا نکلا، کیا ساری قوم نسل گندی ہو جائے گی؟ نعوذ باللہ۔ معاملات کو سمجھنے اور سمجھانے میں تعصب تنگ نظری میں حد سے نہیں گزر جایا کریں، بات کو سمجھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ یہاں سے اٹھے گا، آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ مشرق میں اس وقت عراق تھا، مدینہ منورہ میں بیٹھ کر مشرق کون تھا، حدیث میں واضح موجود ہے۔ ہمارے کچھ لوگوں نے کچھ نام لے لیے، کہا کہ وہاں سے فلاں اٹھا لہٰذا وہ فتنہ ہے، اور آپ کے علم میں یہ بات رہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عراقی ہیں، عراق میں تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد کیا ضرورت ہے آپ کو اتنی گہرائی میں جانے کی اور کسی آدمی کو فٹ کرنے کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقے کی طرف اشارہ کیا، رہنے دے، جو فتنہ ہے وہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں لیا، میں نہ لوں آپ نہ لیں، کوئی بھی نہ لے، بات ختم ہو گئی۔ بنی تمیم سے یہ آدمی ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد 1400 سال کے بعد ایک آدمی آیا اور آپ اس کا نام رکھ دیں۔ اور پھر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب دنیا میں بہترین لوگوں میں سے ایک شخص، اگر یہ کہیں تو پھر آپ کو تکلیف ہوگی۔ دنیا میں شرک اور بدعت نے اتنے بالوں پر پھیلائے ہوئے تھے، ان عربوں میں، اس سعودی عرب کے علاقے میں شرک کی انتہا تھی، پتھروں کو، لکڑیوں کو، درختوں کو پوجا جایا کرتا تھا۔ جس انسان نے شرک اور بدعت کی جڑیں کاٹ دیں، آپ کہیں گے وہ فتنہ ہے؟ آپ اپنے ایمان کو ٹٹولیں۔ یہ بات کہنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنا آپ دیکھے۔ آپ کے قائدین قبروں میں ڈالنے سے پہلے آج بھی لوگوں کو کلمے پڑھا رہے ہیں، مردوں کو۔ تمہیں اس وقت ذرا شرم نہیں آتی؟ ان کو اپنا قائد مانتے ہو، اور جو قائد تھا واقعی توحید کا علم لے کر اٹھا، بادشاہوں کو ساتھ ملا کر بادشاہوں کو توحید کا پابند کر دیا، آپ اس کو فتنہ کہہ رہے ہیں۔ کسی خاندان میں سے کسی کے ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ پورا خاندان ہی فتنہ ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے، یہ اگر آپ کے علم میں ہو، کچھ اور بھی آگے بڑھیں تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ ایسے اس میں سے لوگ ہوں گے بظاہر دیکھنے میں وہ تمہاری نمازیں، تمہاری تلاوتیں، تمہاری عبادتیں ان کے سامنے کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ خارجی لوگ جو ہیں، خارجیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ
کہ تمہاری نمازیں، عبادتیں، قرآن کی تلاوتیں ان کے سامنے ہیچ ہوں گی۔ اب کیا خیال ہے کہ جتنے لوگ صحیح عبادت کرتے ہیں، جتنے لوگ صحیح تلاوت کرتے ہیں، جتنے لوگ بھی سر گنجا کرتے ہیں، جتنے لوگ ٹخنے سے اوپر شلوار رکھتے ہیں، یہ سارے خارجی ہیں؟ خارجیوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ سر گنجے اور شلواریں اونچی یا چادریں اونچی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ دو سنتیں ان میں پائی جاتی تھی، یہ دو کام یقیناً تھے۔ اب ایک آدمی داڑھی لمبی رکھی ہوئی ہے اور کرتوت اس کے سارے فاسقوں اور فاجروں والے ہیں، ایسے بندے ہم جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے۔ داڑیاں ہیں، سکھ بھی تو داڑیوں والے ہیں نا، سکھوں کی بھی داڑیاں ہیں اور ہم سے آپ سے زیادہ وہ داڑیاں رکھتے ہیں، تو کیا کہیں گے کہ سنت رسول رکھی ہوئی ہے؟ اور وہ سنت رسول سمجھ کے تھوڑا اس نے رکھا ہوا ہے۔ خارجی گنجے تھے، خارجیوں کی ٹخنوں سے اوپر شلواریں تھیں، یہ عمل سنت رسول ہے، چاہے خارجی کرے یا کوئی کرے۔ اب انہوں نے قرآن کو اتنا اچھا پڑھا، سنت پہ اتنا اچھا عمل کیا، لیکن بنیاد میں عقیدے میں انحراف تھا۔ آج ہمارے بر صغیر میں جتنے ظاہر میں زیادہ نیک نظر آتے ہیں، عقیدے کے اتنے گندے ہیں کہ ان ساری کی تفصیلات بیان کی جائے تو آپ کو پتہ چلے کہ کن کے بارے میں ہم باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اصل چیز عقیدہ ہے، اصل چیز بنیاد ہے عقیدہ، اور وہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں میں کوٹ کوٹ کر کے عقیدہ صحیح بھرا، اور آج اسی کی برکت ہے کہ الحمدللہ ان کی کتابیں دنیا بھر میں چھپ رہی ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ان کی کتابوں کو دیکھنا نہیں چاہتے، صرف اس لیے کہ نام لکھا ہوا ہے محمد بن عبد الوہاب۔ اور بر صغیر پاک و ہند میں ایسا ہوا، آدمی کو کہا گیا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب جو ہے وہ وہابیوں کا سربراہ ہے، اس نے کہا آج کے بعد ہر نماز میں اس کے لیے بد دعا کیا کروں گا، شروع کر دی۔ اور یہ واقعہ باقاعدہ بعض عرب علماء نے اپنی کتابوں میں نقل بھی کیا ہے کہ بد دعا کرنا شروع کر دیا، نماز پڑھتا بد دعا کرتا کہ یا اللہ محمد بن عبد الوہاب یہ اور وہ۔ کسی نے سوچا کہ اس بیچارے کو پتہ تو ہے نہیں محمد بن عبد الوہاب کیا ہے، کیونکہ ہمیں تو اپنے مولویوں کا پتہ ہوتا ہے نا کہ علم کے کتنے پانی میں ہیں، وہ کچی روٹی پکی روٹی پڑھی خطبہ دینا شروع کر دیا، عالم ہیں، ایسے ہمارے بر صغیر میں بہت ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ مولوی صاحب بیچارے کچھ جانتے نہیں، ان کو محمد بن عبد الوہاب کا پتہ ہی نہیں ہے، کیوں یہ بد دعائیں دیتے ہیں، چلے ان کے لیے تھوڑا سا کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید نام ہے، عقیدے کے بارے میں خالص کتاب و سنت کا مجموعہ، کتاب التوحید لی، اس کو شروع کے 2-3 صفحے جس میں نام تعارف یہ وہ ہوتا ہے، وہ پورے 2 صفحے نکال لیے، وہ اپنی جیب میں ڈالے۔ باقی کتاب شیخ صاحب جو مولانا ہیں، جہاں سے وہ آتے جاتے تھے اپنی بھینس کا چارہ لینے یا کسی بھی کام سے، کہیں راستے میں وہ کتاب رکھ دی۔ مولویوں کو ایک بیماری ہوتی ہے، اور وہ اچھی ہے، اللہ کرے سب کو لگ جائے، کہ کتاب دیکھ کے وہ پڑھی نہیں رہنے دیتے، ان کا مطلب کہ اٹھا لو تو اچھی کتاب ہے، کوئی نہ کوئی پڑھنے میں سے کامیاب اچھی چیز مل جائے گی، یا کم از کم توہین سے بچ جائے گی۔ یہ سب کو کرنا چاہیے، سب مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے۔ مولانا نے کتاب اٹھائی اور لے گئے، جا کے پڑھتے رہے، ساری کتاب پڑھ لی، تو وہی شخص کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھتا ہوں کئی دنوں سے آپ شیخ یہ کتاب بہت پڑھ رہے ہیں۔ ہاں بھائی، بڑی زبردست کتاب، اتنی اچھی کتاب میں نے آج تک دیکھی، قرآن کی آیت ترجمہ، حدیث رسول ترجمہ، اور باتیں وہ ہیں ہم نے تو یہ کبھی سنا بھی نہیں تھا، دیکھا بھی نہیں تھا، اتنی بہترین کتاب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ معلوم ہوگا مولانا یہ کس کی کتاب ہے؟ تو کہا نہیں، مجھے ایسے ہی ملی ہے خالی۔ انہوں نے جیب سے کتاب کا ٹائٹل نکالا اور فرمایا کہ یہ ذرا دیکھیں یہ ٹائٹل اس پہ فٹ بیٹھتا ہے یا نہیں، جو چیز جس سے کاٹی گئی ہو ساتھ بٹھا دی جائے تو پتہ چلتا ہے اسی کی ہے۔ جب ٹائٹل فٹ بٹھایا تو کہا کہ یہ تو اسی کا لگتا ہے، کہا یہ کتاب کس کی؟ اب ٹائٹل پہ لکھا ہوا پڑھ لیجئے، اوپر لکھا ہوا شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب۔ اس نے قسم اٹھائی، کہا کہ آج کے بعد میں جب تک زندہ ہوں میں ہر نماز میں اس شخص کے لیے دعائیں مانگا کروں گا، میں تو بڑے اندھیرے میں رہا۔ اس طرح ہمارے یہاں اصل بات کا کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ محمد بن عبد الوہاب کیا تھا، اس طرح کی اول فول بکنے والی باتیں جو ہیں ان کو جمع کر لیا اور ان کے خلاف کر دیا کہ بس کسی نہ کسی طرح وہابی کو گالی دو، محمد بن عبد الوہاب کو گالی دو، تمہارا ایمان سلامت رہے گا۔
بعض لوگوں نے تو یہاں تک ذکر اذکار میں یہ حصہ شامل کر دیا اپنے اذکار میں۔ پچھلے دنوں ایک بات کوئی صاحب بتا رہے تھے، پتہ نہیں کس ٹیلی ویژن کے حوالے سے، کہ اس ٹیلی ویژن کا جو مفتی ہے، آج کل کچھ ٹیلی ویژن مفتی اسپیشل ہیں، ٹیلی ویژن مفتی سے پوچھا گیا کہ مجھے دعائیں زیادہ نہیں آتی، بیت اللہ جا رہا ہوں، مجھے دعائیں زیادہ نہیں آتی، تو اس نے کوئی دعا بتائی، مجھے صحیح طور پر اس کے الفاظ یاد نہیں ہیں، اس میں یہ تھا کہ تم وہابیوں کو برا بھلا کہتے رہو، تمہاری دعائیں ہی دعائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح توحید اور صحیح عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان باتوں کو چھوڑے، یہ لوگوں کی عادت ہے اس طرح کرتے رہنے کی۔